بڑا پرانا جملہ ہے، بات ابا نصیب بے ادب بد نصیب۔ صداقت پہ مبنی ہے یہ جملہ۔ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک ہوتا ہے طلب العلم۔ طالب علم کے ساتھ ساتھ طلب العلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج بچوں کے اندر سے، مدارس کے بچوں کے اندر سے ادب نکلتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اگر 4 درسگاہ لگی ہوئی ہیں اور ایک درسگاہ کا استاد کھڑا ہوا تو چاروں درسگاہ کے بچے لرز جایا کرتے تھے، لیکن آج افسوس، صد افسوس کہ اپنی درسگاہ کے بچے اپنے استاد سے نہیں ڈرتے۔ یہ بدنصیبی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اگر استاد نے اپنا جھوٹا کھانا کسی طالب علم کو دیا تو وہ تبرک سمجھ کے کھایا کرتے تھے۔ آج مجال ہے کہ استاد اپنے چھوٹے گلاس میں بھی کسی طالب علم کو پانی دے دے۔ بڑی بدنصیبی ہے۔ مزید یہ ہے کہ جو استاد درس دے رہا اپنے بچوں کو، وہ بچے درس کے بعد میں اگر استاد سامنے سے آ رہے ہوں تو بچے کترا جاتے ہیں، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کام بتا۔ ایک وقت تھا جب استادوں کے کپڑے مدرسوں میں طالب علم دھویا کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ دھوتے تھے۔ آج مجال ہے کوئی استاد اپنی ٹوپی بھی دھلوا لے کسی مدرسے کے بچے سے۔ اور اب تو بہت زیادہ پابندی لگا دی مدرسے میں، بچوں کو مارو مت نہیں، ڈانٹو مت نہیں۔ اچھی بات ہے، نہ ڈانٹنا چاہیے نہ پیٹنا چاہیے، لیکن آپ اس دور سے گزرے ہوئے مولانا۔ آج تو آپ محتمم ہیں، کل آپ بھی طالب علم رہے ہوں گے، آپ نے کتنی مار کھائی ہوں گی، آپ کو بھی اس کا علم ہوگا۔ کتابیں تو پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، قانون شریعت کے پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ جب آپ استاد کے سامنے، یعنی طالب علم کے سامنے استاد کو ڈانٹو گے، بچوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بچے اپنا آپ پڑھ لیں گے۔ بچے پہ کیا خاک اثر رہے گا پھر اپنے استاد کا؟ یہی وجہ ہے کہ بچہ آج استاد کی عزت نہیں کرتے پوری طرح سے۔ اور میں نے محسوس کیا کہ امتحان جو ہوتا ہے بچوں کا نہیں ہوتا بلکہ استاد کا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے کند ذہن بچے ہوتے ہیں استاد کے پاس میں، جن کے ماں باپ ان سے پریشان ہو کے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، اور استاد ان کے ساتھ منتھک کوشش کرتا ہے، جان توڑ محنت کرتا ہے، پھر اس بچے کو اوپر لاتا ہے۔ آپ نے سوچا نہیں کبھی؟ بچے ظہر کے بعد میں پڑھتے ہیں، استاد ظہر سے پہلے ان کو اٹھا کے بٹھاتا ہے۔ پڑھانے سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو اٹھاؤ، ان کو اٹھانا، ان کو سلیقہ بتانا، پھر ان سے یاد کرانا، پھر اپنا آپ بیٹھنا۔ درسگاہ 4 گھنٹے کی، استاد کو 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا بچوں؟ تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ استاد ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر بچہ فیل ہو جاتا ہے تو محتمم صاحب بچوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ استاد کو بلا کے الگ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ تم نے محنت نہیں کی۔ محتمم صاحب، آپ نے بچوں پہ محنت دیکھی نہیں کہ استاد نے کتنی محنت کی ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ تو بادشاہ ہیں مدرسے کے، آپ سے کون ہم کلام ہو سکتا ہے اس غلط بیان زبانی سے؟ ابھی لاک ڈاؤن تھا، آپ کو کیا پتا کتنے مدرسین نے خودکشی کی ہے اور کتنے مدرسہ چھوڑ کے اپنا کام کر رہے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں؟ کیا ان کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگے گا؟ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ آپ اپنے استاد سے کہتے کہ لیجئے آپ کی رسید رکھیں، جیسا موقع دیکھیں ویسا آپ کام کریں اور پریشان نہ ہو بالکل۔ مدرسہ آپ سے باہر نہیں ہے، آپ کی تنخواہ مدرسے پہ ہے، پوری نہیں ہوگی تو آدھی آدھی کر کے دیں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہو۔ ان کی ہمت بنتی، حوصلہ افزائی کرتے ان کی۔ لاک ڈاؤن میں سب نے مان لیا ہے، سب نے سامان لیا ہے۔ بتائے کسی نے مدرسے والے کو یا کسی امام کو کوئی سامان دیا ہو یا پوچھا بھی ہو ان سے؟ اللہ ماشاء اللہ کسی نے لے لیا ہو، کسی نے پوچھ لیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ ساری ذمہ داری تو محترم صاحب آپ کی بنتی ہے۔ کئی استاد ایسے گزرے ہماری نظر سے جنہوں نے خودکشی کر لی، کئی استاد ایسے گزرے جنہوں نے مدرسہ چھوڑ کے کاروبار شروع کر دیا۔ کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی کیلا بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی کام کی تلاش میں ہے۔
اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تو اس منصب سے کبھی فراموش نہ ہوتے. شکر اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے وہ قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے تمام حدیں پار کر دی اور مزید بچوں کو چوکنا کر دیا. ان کے سامنے استاد کو ڈانٹ کے بچوں پہ سے اثر ختم ہو گیا استاد. لیکن بچوں تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہاری عمر آج پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی ہے. تم طالب علم ہو، تم طلب العلم بھی بنو. علم کی طلب ہونی چاہیے تمہارے ساتھ میں. اگر طالب علم رہو گے تو طالب علم تو پوری دنیا ہے. آپ طلب العلم بنو، اس سے بات بنتی ہے. آپ مہمانان رسول ہیں، تمہارے قدموں کے نیچے تو فرشتے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. تمہارا سونا، تمہارا کھانا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بولنا سب عبادت ہے. اب تو بہت سارے آدمی مدرسے والوں پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں، جی کیا تنخواہ. ارے مدرسے دیکھو تو صحیح، یہ دین کے قلعے ہیں. مدرسے کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اب تو چندہ دینے والے لوگ بھی بہت سوچتے ہیں. لیکن سوچنا چاہیے میرے بھائی، ان مدارسوں کو زندہ رکھنا ہے. یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں. اگر یہ بند ہو جائیں، اب یہ آپ دیکھیں بالکل خلاصہ ہے. 2 سال سے لاک ڈاؤن لگا. پہلے لوگ حج کو جاتے تھے تو دوسروں کے دلوں کے میں جو ارمان تھے وہ بھی ولولے لیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ ہم بھی حج کو جائیں گے. عمرے کو جاتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں ولولے پیدا ہوتے تھے انشاءاللہ ہم بھی عمرہ کریں گے، اور کر لیا کرتے تھے. جو گھر میں مائیں بہنیں وہ بھی اپنا بچوں پہ نظر رکھتی تھی، ان پہ ہاتھ رکھتی تھی. میرے 4 بیٹے ہیں، اگر مجھے 10-10 ہزار دیں گے جب میں تو عمرہ کر ہوں گی. ارے میرے بھی 4 بیٹے ہیں، میں 25-25 ہزار روپے لوں گا، میں بھی عمرہ کر ہوں گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال سے لاک ڈاؤن لگا ہے، لوگوں کے اندر سے حج کے تذکرے ختم ہو گئے. جانے کی تو بات الگ ہے، حج کا ذکر ختم ہو گیا لوگوں کی زبان سے، عمرے کا ذکر ختم ہو گیا. یہ تو میرے بھائی سب جیتا جاگتا ثبوت ہے. آپ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. بادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چھوٹوں سے محبت، بڑوں کا ادب، علماء کی قدردانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. انہوں نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ جو ہم بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن ہمارے دلوں میں علماء کی جو قدر ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، اور یہی ہماری بربادی کا باعث ہے. علماء کی قدر نہ کرنا، علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے غضب کا بس انتظار کرنا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں 3 عذاب دنیا میں ان کے اوپر آتے ہیں. سب سے پہلا عذاب، ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے. رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے، اور مرتے وقت ان کا جو چہرہ ہے وہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، زبان پہ کلمہ نہیں ہوتا. یہ علماء سے بغض رکھنے کے 3 عذاب دنیا کے اندر ہے. اللہ ہم سب کو علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ جو گزر گئی اسے معاف فرما دو، جو باقی بچی اس کو اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دو. اور جن کے گھروں میں عالم، حافظ، قاری، مولوی، مفتی نہیں ہوتے، اگر وہ علماء سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھروں میں عالم پیدا کر دیتے ہیں، مفتی پیدا کر دیتے ہیں، حافظ پیدا کر دیتے ہیں، قاری پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بغض نہ رکھو علماء سے، حسد نہ رکھو. یہ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں ان کا دامن پکڑ کے آگے چلنا ہے، ہمیں ان کا دامن پکڑ کے ہی جنت میں جانا ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں. اللہ اس پہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، اللہ اس پہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، اللہ اس پہ ہمیں یقین نصیب فرمائے.